وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں اور دوسرے انسان کی زندگی کا مقصد ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک زندگی کی ضرورتیں، زندگی کی ضرورتیں ہر شخص سمجھتا ہے اور ہر شخص اس کے پورا کرنے کی کوشش اور محنت میں لگا ہوا ہے. مسلمان بھی کر رہا ہے، غیر مسلم بھی کر رہا ہے. اس میں مسلمان غیر مسلم کی بھی تمیز نہیں ہے کہ زندگی کی ضرورتوں کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، غیر مسلم بھی سمجھتا ہے. ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی فکر، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس میں مسلمان بھی لگا ہوا ہے، غیر مسلم بھی لگا ہوا ہے. تو ایک زندگی کی ضرورتیں ہیں، دوسرے زندگی کا مقصد ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ چلایا. نبیوں 1.25 لاکھ نبی آئے یہ بتلانے کے لیے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے. انسان نہیں جانتا مقصد کیا ہے. وہ ضرورتوں کو جانتا ہے، ضرورتوں کو سمجھتا ہے، اس کی فکر اور محنت میں لگا ہے اپنی زندگی کی ضرورتوں کی. مقصد انسان نہیں سمجھتا. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. نبی بتاتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، دنیا میں تم کیوں آئے ہو، تمہیں دنیا میں کیا کرنا ہے. نبی 2 باتیں بتاتے ہیں. ایک ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ ضرورتیں ہیں لیکن ان کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو نبی ان ضرورتوں کے پورا کرنے سے منع نہیں کرتے، روکتے نہیں، لیکن ان کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. دوسرے وہ زندگی کا مقصد بتاتے ہیں. نبی یہ 2 چیزیں بتاتے ہیں کہ ضرورتوں کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور زندگی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ انسان ضرورتوں کو ہی سمجھتا ہے، مقصد کو نہیں سمجھتا. اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے. نبی بتاتے ہیں کہ تمہاری ضرورت کیسے پوری کرو، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کس کا کھاؤ کس کا نہ کھاؤ، کیا پیو کیا نہ پیو، کیا دیکھو کیا نہ دیکھو، کیا بولو کیا نہ بولو، کیا سوچو کیا نہ سوچو، کدھر جاؤ کدھر مت جاؤ، ہاتھوں سے کیا کرو پیروں سے کیا کرو. نبی بتاتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کا نظام اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. یہ سارا نظام دنیا کا انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند سورج کی روشنی کی، ستاروں سے آسمان کو جگمگایا، بارشیں برسائیں، زمین سے اناج اگایا، درختوں میں پھل لگائے، نہریں بہائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے. حدیث شریف میں آتا ہے
کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی روزی اللہ نے زمین میں رکھی ہے، وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو روزی زمین سے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ زمین کا فرش، آسمان کا شامیانہ، سورج انسان کے لیے نکلتا ہے، وہ انسان کے لیے ڈوبتا ہے، اسے کوئی اختیار نہیں ہے سورج کو کہ جلدی نکلے دیر سے نکلے، ڈوبے نہ ڈوبے۔ اتنی بڑی مخلوق، اتنی بڑی مخلوق، اللہ فرماتے ہیں کہ سب کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے، ان سب کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سورج کو طلوع کرنے کے بعد ہم تمہارے سروں پر کھڑا کر دیں، جیسے 12 بجے دن میں سورج سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اگر اسے نہ ڈوبوئیں، غروب نہ کریں تو تمہاری زندگی مصیبت ہو جائے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اس سورج کو ہم تمہارے سروں پر کھڑا کر دیں جیسے دوپہر میں 12 بجے ہوتا ہے، اور اگر اسے غروب نہ کریں تو تمہاری زندگی مصیبت بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سورج کو ہمارے لیے نکالتے ہیں، طلوع ہمارے لیے کرتے ہیں، غروب ہمارے لیے کرتے ہیں، اس کو انسانوں کی خدمت میں لگایا ہے۔ اتنا بڑا سورج جو دنیا کو روشن کرتا ہے، وہ انسانوں کی اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری خدمت میں لگایا ہے۔ چاند کو تمہاری خدمت میں لگایا ہے، ہوائیں تمہارے لیے چلائی ہیں، بارشیں تمہارے لیے برسائی ہیں، زمین سے اناج تمہارے لیے اگایا ہے، درختوں میں پھل تمہارے لیے لگائے ہیں، دریا تمہارے لیے بہائے ہیں، یہ سارا تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گائے بھینس بکریاں دودھ کے چشمے ہیں، ان سے ہم تمہیں دودھ دیتے ہیں، یہ وہ کھاتے ہیں جو تم نہیں کھا سکتے، تم اصل مال تم کھاتے ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ اصل مال تم کھاتے ہو، اور جو تم نہیں کھا سکتے وہ ان کو کھلاتے ہو، چارہ انہیں کھلاتے ہو، اور یہ چارہ کھا کے دودھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دودھ کے چشمے ہیں جو ہم نے تمہارے لیے جاری کیے ہیں۔ تو یہ دودھ دے رہے ہیں یا اللہ دودھ دے رہا ہے؟ اگر بھینس دودھ دے رہی ہے تو بھینس وہ کام کر رہی ہے جو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں کرتے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کوئی مشین ایسی نہیں بنا سکے کہ چارہ ڈالو تو دودھ نکلے۔ بھائی گنا ڈالو تو جوس نکلتا ہے، کسی نے ایسی مشین بنائی کہ چارہ ڈالو تو دودھ نکلے؟ امریکہ، جاپان، جرمن بڑے ڈینگے مارنے والے، دعوے کرنے والے، کوئی ایسی مشین نہیں بنا سکا چارہ ڈالو تو دودھ نکلے۔ اور کیسی مشین اللہ نے اس گائے کے اندر، بھینس کے اندر فٹ کی ہے کہ چارہ کھاتی ہے دودھ دیتی ہے۔ تو یہ تو پھر سب سے بڑی سائنٹسٹ ہوئی کہ جو سائنسدان نہیں کر رہے ہیں سائنٹسٹ، وہ بھینس کر رہی ہے، گائے کر رہی ہے، تو یہ تو دنیا کی سب سے بڑی سائنٹسٹ ہوئی۔ تو یہ کر رہی ہے یا اللہ دودھ دے رہا ہے اس کے ذریعے سے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اسے تم دانا، تم اصل دانا تم کھاتے ہو، اور جو تم نہیں کھا سکتے چارہ وہ اسے کھلاتے ہو، وہ چارہ کھا کے دودھ دیتی ہے۔ اچھا، کالی بھینس کا دودھ کالا ہونا چاہیے، بھئی کالے آدمی کے بچے کالے، گورے آدمی کے بچے گورے، تو کالی کالی بھینس اس کا دودھ کیسا ہونا چاہیے؟ گوری بھینس کا دودھ گورا، کالی بھینس کا دودھ کالا، کیسا دودھ دیتی ہے؟ کیسا گورا گورا دودھ دیتی، کالی کالی بھینس اور دودھ دیتی ہے گورا گورا۔ کیسی مشین اللہ نے اس کے اندر لگائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ بوڑھا پیے، بچہ پیے، بیمار ہے کھانا نہیں کھا سکتا تو ڈاکٹر کہتا ہے دودھ پلاؤ، بچہ ہے غذا نہیں چل رہی ہے دودھ پلاؤ،
بڈھا ہو گیا, کھا نہیں سکتا, دودھ پلاؤ. بیمار ہے, دودھ کھانا نہیں کھا سکتا, دودھ پلاؤ. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دودھ کے چشمے لگائے ہیں ان جانوروں میں. ایمان والا کہتا ہے کہ یہ نہیں دے رہی ہے, 3 رگیں ہیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. خون کی رگ, پیشاب پاخانے کی رگ, یہ دونوں ناپاک, ان دونوں کے بیچ میں سے اللہ پاک دودھ کی نہر چلاتے ہیں, رگ چلاتے ہیں. تو ایمان والا کہتا ہے کہ یہ میرے مالک کی نعمتیں ہیں. نہیں جاننے والا کہتا ہے گائے دے رہی ہے, یہ دے رہی ہے دودھ. ایمان والا کہتا ہے یہ نہیں دے رہی, اس کی کیا مجال. اگر یہ دے رہی ہے تو بھائی یہ تو چارہ کھا کے دودھ دے رہی ہے, تمہیں دودھ پی کو دودھ کہیں کو نہیں دیتے. ارے بھائی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی, یہ تو چارہ کھا کے دودھ دے رہی ہے, تمہیں دودھ پی کو دودھ کہیں کو نہیں دیتے. کتنا دودھ پی گئے بچپن سے لے کر اب تک, ٹینکر پی گئے دودھ کے. یہ پانی لا کے ڈال رہے ہیں نا ٹینکر, ایسے ٹینکر دودھ پی گیا ایک آدمی. دیا کتنا؟ تو گائے, اگر گائے دے رہی ہے, بھینس دے رہی ہے, تو وہ چارہ کھا کے دے رہی ہے, ہم دودھ پی کے دودھ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے بندو یہ سب میری نعمتیں ہیں, مجھے یاد کر کے جیو, بھول کے نہ جیو. کیسی پیاری پیاری آنکھیں سر میں فٹ کی ہیں, کیسی پیاری پیاری آنکھیں فٹ کی ہیں سر میں. میں پہلے اجتماع میں جہاں ٹھہرا تھا وہاں سے آ رہا تھا بیان کرنے کے لیے. ایک صاحب راستے میں ملے, کہنے لگے حضرت, چھوٹا سا بچہ ان کے ساتھ, 4-5 سال کا بچہ, کہنے لگے حضرت یہ میرا بچہ ہے, 4-5 سال کا بچہ, اس کے لیے دعا کرو, اس کی آنکھوں میں کینسر. میں ہل گیا, لرز گیا. چھوٹا بچہ 4-5 سال کا, انہوں نے مجھے روکا, میں رک گیا, پتہ نہیں کیا بیچارے ضرورت مند ہیں. میں نے کہا کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگے دیکھو یہ بچہ ہے حضرت, اس کی آنکھوں میں کینسر ہے. میں ہل گیا, لرز گیا. یا اللہ, کیا کریں گے اس کا؟ کیا آنکھیں نکال دیں گے؟ ڈاکٹر جس عضو میں کینسر ہوتا ہے اسے نکال دیتا ہے آپریشن کر کے, تو اس کی آنکھیں نکال دیں گے. پھر دنیا کیا رہ جائے گی اس کے لیے؟ زندگی کا کیا مزہ رہے گا؟ دن رات میں کوئی فرق نہیں رہے گا, رات دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, کوئی فرق نہیں رہے گا. کوئی دنیا میں بے مزہ ہوگی, زندگی بے مزہ ہوگی. میں سوچنے لگا یا اللہ کتنی تیری بڑی نعمت ہے کہ تو نے کیسی پیاری پیاری آنکھیں فٹ کی ہیں کہ آدمی رات کے اندھیرے میں آسمان کے ستاروں کو دیکھتا ہے. تو آنکھیں دیکھنے کے لیے دی, بولنے کے لیے زبان دی, کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے, چلنے کے لیے پیر دیے, سب کچھ دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے سب کچھ تیرے لیے ہے, تو میرے لیے ہے. سارا دنیا کا نظام, بارشیں تیرے لیے برستی ہیں, ہوائیں تیرے لیے چلتی ہیں, دریا تیرے لیے بہائے ہیں, اناج تیرے لیے اگایا ہے, پھل تیرے لیے لگائے ہیں, ساری چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ سب کچھ تیرے لیے ہے, تو میرے لیے ہے. ساری ضرورتیں اللہ پاک بندوں کی پوری کر رہا ہے. ضرورتیں وہ تو امیر کی بھی پوری ہوں گی, غریب کی بھی پوری ہوں گی. اللہ پاک غریب کی ضرورت بھی پوری کر دے گا, امیر کی ضرورت بھی پوری کر دے گا. لیکن انسان کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں خواہش. وہ نفس کی پیداوار ہے. خواہش, ہرس, ہوس. تو خواہش
بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوگی، ضرورت غریب کی بھی پوری ہو جاتی ہے، امیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، خواہش بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، دنیا کا نظام کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، یہ جو تقسیم ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور ایمان کا مطالبہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ وَرِضًا مِّنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي، کہ اللہ نے دنیا میں روزی کی تقسیم کی ہے، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری تقسیم ہے، میری حکمت ہے، اس کی کوئی حکمت ہے ہم نہیں جانتے، اس کی تقسیم ہے، اور ایمان کا مطالبہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی ناز و نعمت میں پلنے والے کی طرف کوئی للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ آسمانوں کی بادشاہت میں ذلیل سمجھا جاتا ہے، کہ تو ان نعمتوں کی طرف دیکھ رہا ہے جو اس کے پاس ہیں، جو تجھے نعمتیں دی ہیں اس کا کوئی تجھے احساس نہیں ہے کہ تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو ضرورت تو امیر غریب سب کی پوری کر دے گا اللہ، خواہش وہ بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوگی۔ دنیا خواہش کے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہاں کسی کی بھی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ چند خواہشیں میں ایسی بتاتا ہوں جو ہر ایک میں ہے، کسی کی پوری نہیں ہوتی، ہر ایک کے اندر ہے، غریب امیر جوان بوڑھا بچہ بڈھا سب کے اندر ہے، پوری کسی کی بھی نہیں ہوتی۔ چند خواہش ہے، ایک خواہش زندہ رہنے کی خواہش، زندہ رہنے کی خواہش، مرنا کوئی نہیں چاہتا، کوئی مرنا نہیں چاہتا، لیکن وقت پر موت آ جاتی ہے۔ کیوں میں مرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ جلدی سوچ کے مگر کرو، قبولیت کی جگہ ہے، پھر بعد میں مجھے نہیں کوسنا کہ حضرت نے مروا ڈالا۔ اور اگر کوئی کھڑا بھی ہو جائے نا تو میں 2 منٹ میں بتا دوں گا کہ وہ بھی یوں ہی کھڑا ہوا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ اچھا بھیا مرنا ہی ہے تو بھائی مرنے سے زیادہ آسان تو 4 مہینے میں جانا ہے، چلو جاؤ نقد جماعت میں۔ مرنا آسان ہے کہ 4 مہینے جانا آسان ہے؟ تو مرنے کے لیے تیار ہو تو پھر 4 مہینے جانے کے لیے کیوں نہیں تیار ہو؟ یہ کسی کی بھی نہیں پوری ہوتی، جنت میں پوری کریں گے اللہ، وہاں حیات ہے موت نہیں ہے، جوانی ہے بڑھاپا نہیں ہے۔ یہاں کوئی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، کوئی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، الٹا وسترا مارتی جوان دکھنا گر کو، لیکن بڑھاپا آ جاتا ہے، اور جھریاں پڑ گئی چہرے کو، اسے کیسے چھپائیں گے؟ تو جتنے بوڑھے ہوئے انہوں نے نہیں چاہتا ہم بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن ہو گئے، اور جتنے جوان ہیں وہ نہیں چاہتے بوڑھا ہونا، لیکن بڑھاپا آئے گا۔ حضور کبھی مزاح فرماتے تھے ایک بار، لیکن مزاح سچا ہوتا تھا حضور کا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا سے حضور نے فرمایا کہ بڈھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بڑی بھی روتی بڑھ گئی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بڈھی جنت میں نہیں جائے گی، میں تو بڈھی ہو گئی، میں کیسے جنت میں جاؤں گی؟ تو حضور نے فرمایا کہ بڑی بھی رو مت، تو انشاءاللہ جنت میں جائے گی، لیکن ایسی بڈھی بڈھی نہیں جائے گی، تجھے اللہ جنت میں جوان بنا کے داخل کرے گا، سب کو اللہ جوان بنا کے داخل کرے گا، سب کو اللہ حسن یوسف دے گا، حسن یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن، ایسے کالے پیلے نہیں، کالے پیلے نہیں جائیں گے جنت، سب کو اللہ حسن یوسف دے گا۔ وہ حسن یوسف کہ جب سامنے سے یوسف علیہ السلام گزرے تو پھل کاٹتے کاٹتے چاقو ان عورتوں کی انگلیوں میں اتر گئی، حیران ہو کے کہ یہ فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے فرشتہ ہے۔ تو سب کو اللہ حسن یوسف دے گا، سب کو جوانی دے گا، سب کو زندگی دے گا، موت نہیں، حیات دے موت نہیں، جوانی ہے بڑھاپا نہیں، سب کو صحت دے گا بیماری نہیں،
ساری کووڈ کرونا الا بلا سب دنیا میں وہاں سب کو صحت دے گا, جوانی دے گا, وہاں بیماری نہیں. بھوک کے لیے نہیں کھائے گا, جنت میں بھوک نہیں لگے گی. آدمی کھائے گا لیکن بھوک کے لیے نہیں کھائے گا, مزے کے لیے کھائے گا. کھاتا رہے گا, برسوں کھاتا رہے گا, مزے کے لیے کھائے گا. اور ٹائلٹ نہیں ہوں گے وہاں ٹائلٹ نہیں ہے جنت میں. یہ دیکھو چھوٹے سے اجتماع میں 400 ٹائلٹاں بنائی, آج سب بھر گئے. کھانا ہگنا کیا تھا کر پورے ٹائلٹاں بھر گئے. تو جنت میں بھوک نہیں ہے, آدمی کھائے گا مزے کے لیے. اور ایک خوشبودار ڈکار آئے گی, جو کچھ کھایا سب ہضم ہو جائے گا, کوئی ٹوائلٹ نہیں ہے وہاں. تو یہ جنت اللہ نے بنائی ہے خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے. ہاں دنیا میں اجازت ہے ضرورتیں پورا کر لو, لیکن ہوا و ہوس مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ خواہشوں سے نکالنے کی محنت ہے. فرماتے تھے جی چاہیوں سے نکالنے کی محنت ہے. جی کی چاہتیں, وہ جی کی چاہتیں ان سے نکال کر رب چاہی, ایک جی چاہی, ایک رب چاہی, ایک جی چاہی. جی کی چاہتیں, نفس کی چاہتیں, اور ایک رب چاہی. یہ ساری محنت جی چاہیوں سے نکال کر رب چاہی کی طرف لانے کی محنت ہے. تو بھائیو جی کی چاہتیں تو بادشاہ کی بھی نہیں پوری ہوتی. ایک مثال میں نے دی ہے ہر جگہ, یہاں بھی دیتا ہوں. سکندر کی خواہش تھی دنیا فتح کرنا, تاریخ کا فاتح سکندر, اس کی خواہش تھی دنیا فتح کرنا. تو وہ دنیا فتح کرنے کے تیاری سے چلا, ہندوستان تک آیا. اس کا گاؤں ہے میکسیڈونیا, اردو میں مقدونیہ کہتے ہیں, وہ اٹالی کے اوپر ہے. وہاں سے چلا. ابھی وہاں اس کے گاؤں میں مقدونیہ میں, میکسیڈونیا میں یورپ والوں کا جوڑ ہوا. اللہ کا شکر ہے ہمارا تبلیغ کا کام پورے یورپ کے تمام ملکوں میں چل رہا ہے. اللہ نے یہ مبارک کام یورپ کے ہر ملک میں چلا دیا. تو سارے یورپ کے ملکوں میں تبلیغ کا کام کرنے والے جو لوگ سکندر کے گاؤں میں جمع ہوئے, میکسیڈونیا میں. ہمارے بزرگ حضرات وہاں گئے ہوئے تھے, 32 ملکوں کے لوگ جمع ہوئے وہاں. یہ بنگلور کے حلقے والے جمع ہوئی سو, وہاں یورپ کے 32 ملکوں کے لوگ, فرانس, بیلجیم, ہالینڈ, جرمنی, اٹالی, سوئٹزرلینڈ, 32 ملکوں کے لوگ. یہ وہ سب ملک ہیں جہاں تبلیغ کا کام چل رہا ہے. وہاں جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں وہ سب وہاں جڑے. تو وہاں سے وہ سکندر, اس کی خواہش دنیا فتح کرنے کی, ہندوستان تک آیا. کوئی آسان نہیں تھا اتنا دور. اس زمانے میں یہ بہت دور کی بات تھی. ہندوستان آ کر اس کی فوج تھک گئی. وہ کہنے لگے اب گاؤں یاد آ رہا ہے, وطن یاد آ رہا ہے, اب ہمیں وطن یاد آ رہا ہے, ہم واپس جاتے ہیں. جب فوج واپس جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو یہ اکیلا سکندر کیا کرتا, اکیلا مارچ کرتا. تو مجبوراً وہ بھی واپس ہوا. ایک خواہش پوری, کیا پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے بھائی پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ وہ کیا تھی؟ دنیا فتح کرنے کی خواہش. اس کی تیاری کر کے چلا, نہیں پوری ہوئی. واپسی میں موت آئی. اب دوسری خواہش یہ تھی کہ میں وطن جا کے مروں, پردیس میں مر رہا ہوں, مسافری میں مر رہا ہوں.
یہاں کون مزار بنائے گا, کون چادر چڑھائے گا, کون عرس کرے گا. تو اس کی خواہش تھی کہ میں وطن جا کے مروں. پردیس میں موت آ رہی ہے. تو اس نے فوج میں اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دن کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں کہ موت آنی ہے, وہ آ چکی ہے, قریب ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. مجھے معلوم ہے, بڑا پڑھا لکھا تھا وہ, لیکن میری خواہش ہے کہ میری موت وطن میں آئے, مزار وطن میں بنے. ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ وطن پہنچ کے میں مر جاؤں. اگر کوئی اتنا مجھے دے دیتا ہے تو میں اسے میری پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. چند دن کی زندگی کے بدلے میں اسے پوری میری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی. پتہ نہیں کس نے ملک بادشاہوں کو اس نے تختوں سے اتارا, ان کے ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے خزانے, باپ دادا, ککڑ دادا, سکڑ دادا, زمانے کے خزانے جمع کیے ہوئے, وہ سب اس کے ہو گئے. وہ ان کا مالک بن گیا. کوئی فوج اس کے سامنے ٹک نہیں سکی. کوئی بادشاہ اس نے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا, خزانے حاصل کر لیے. وہ سب خزانوں کا مالک. وہ کہتا ہے کہ ارے چند دن کی کوئی مجھے اتنی زندگی دے دے, میں وطن پہنچ کے مر جاؤں تو میں میری پوری دولت اسے دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی دے نہیں سکا. ظاہر ہے کہ کون دے سکتا ہے. وہ مرا, راستے میں مرا. مرتے ہوئے اس نے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ میرے کفن کے باہر رکھ دو. تو اس کے مصاحبوں نے پوچھا کہ یہ ایسی وصیت تو کسی نے بھی نہیں کی, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ کفن کے باہر ہاتھ ننگے کر کے رکھ دیے جائیں؟ کہنے لگا دنیا دیکھ لے کہ اتنا بڑا دنیا فتح کرنے والا, اتنے بڑے خزانوں کا مالک, وہ دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. دنیا عبرت لے لے کہ میں کیا لے جا رہا ہوں دنیا سے. ہمارے اردو شاعر بڑے البیلے ہوتے ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ لایا تھا کیا سکندر, دنیا سے لے گیا کیا, تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. لایا تھا کیا سکندر, جب وہ آیا دنیا میں کیا لایا؟ لایا تھا کیا سکندر, دنیا سے لے گیا کیا, تھے دونوں ہاتھ خالی باہر کفن سے نکلے. تو خواہش تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. خواہش کے پورا ہونے کی جگہ دنیا بنائی ہی نہیں ہے اللہ نے. ہاں ضرورت کے پورا کریں گے اللہ, غریب کی بھی پوری کریں گے, امیر کی بھی پوری کریں گے. تو نبی ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں اور زندگی کا مقصد بھی بتاتے ہیں. نبی بتاتے ہیں کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو. ہم خود نہیں آئے, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, حیات دی ہے, موت دی ہے, ہمارے امتحان کے لیے دی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا ہے؟ تمہارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارے دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ہم نے بغیر مقصد کے تمہیں پیدا کیا ہے, بس اتنا کام ہے, کھاؤ پیو, بچے پیدا کرو, مکان بناؤ, مر جاؤ. نہیں, ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. تمہارا خیال ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے تمہارے دنیا میں آنے کا؟ اللہ پوچھتے ہیں, قرآن میں پوچھتے ہیں. ہم نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے, واپس بلا کے پوچھیں گے کہ وہ مقصد پورا کر کے آئے کہ نہیں آئے. وہ کیا مقصد ہے بھائیو؟ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں غریب کا بھی امتحان ہے, امیر کا بھی امتحان ہے, مالدار کا بھی امتحان ہے, غریب کا بھی امتحان ہے, بادشاہ کا بھی امتحان ہے, بادشاہ کا بھی امتحان ہے. یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کے تخت پہ بٹھا کے امتحان لیا.
فرعون کو بھی مصر کے تخت پہ بٹھا کے امتحان لیا. دونوں مصر کے بادشاہ, یوسف علیہ السلام بھی, فرعون بھی, دونوں مصر کے تخت پہ بیٹھے. دونوں کا امتحان. یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر کامیاب. اور فرعون, ارے وہ تو کیا ڈوبتا, پوری قوم کو لے کے ڈوبا. وہ ڈوبا, پوری قوم کو لے کے ڈوبا. تو دونوں بادشاہ تھے مصر کے, دونوں مصر کے تخت پہ بیٹھے تھے. فرعون ناکام اور یوسف علیہ السلام مصر کے تخت پر کامیاب. کہ قحط کے زمانے میں یوسف علیہ السلام نے پورے عرب کو کھانا اناج دیا. پورے عرب میں قحط پڑا, بارشیں رک گئیں, اناج نہیں ہوگا, زمینیں بنجر ہو گئیں, اناج نہیں ہوگا. اناج ملتا تھا مصر میں. یوسف علیہ السلام کا انتظام تھا کہ یوسف علیہ السلام نے قحط کے زمانے میں پورے عرب کو اناج دیا. تو یوسف علیہ السلام بھی مصر کی ایک تخت پر, فرعون بھی مصر کے تخت پر, ایک کامیاب دوسرا ناکام. ایسا ناکام کہ خود کیا ڈوبتا, قوم کو لے کے سمندر میں ڈوبا. ایسا نادان, خدائی کے دعوے کر کے. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکومت دی. وہ ساری حکومت کے بعد سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے, ھذا من فضل ربی, ھذا من, یہ میرے رب کا فضل ہے. اتنا تو سب کو یاد ہے. گھر بنا کے لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. دیکھا نہیں گھروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ان کو انسانوں پر, جنات پر حکومت دی, پرندوں پر, چرندوں پر حکومت دی. ہوا ان کے تخت کو لے کے چلتی تھی. اصلی ہوائی جہاز, ریئل. آج کا ہوائی جہاز تو پیٹرول نہیں تو گر پڑتا ہے. پیٹرول ختم ہوگا تو گر پڑتا ہے. ان کا ہوائی جہاز ہوا چلاتی تھی, اصلی ہوائی جہاز جس کو ہوا چلاتی تھی. تو یہ سب دیکھ کر کے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام ھذا من فضل ربی. اور اس کے بعد کہتے ہیں, یہ اس کے بعد کی بات سننے کی ہے. ھذا فضل من فضل ربی تو یاد ہے, گھروں پہ لکھا ہے ھذا من فضل ربی. آگے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, لیبلونی, یہ میرے امتحان کے لیے ہے. میرے رب کی طرف سے جو مجھ پر یہ عنایتیں ہیں کہ مجھے بادشاہ بنایا, جنوں انسانوں کا بادشاہ بنایا, ہوا پر میری حکومت قائم کی, یہ سب کچھ جو میرے رب کا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے. کیوں ہے یہی نبی بتاتے ہیں, کیوں ہے یہی نبی بتاتے ہیں. یہ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں لیبلونی, یہ سب کچھ کیوں دیا؟ میرے امتحان کے لیے ہے. کیا امتحان ہے؟ قرآن کریم پڑھ رہا ہوں میں. اشکر ام اکفر, لیبلونی اشکر ام اکفر, کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں یا نافرمان بنتا ہوں. یہ جو نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہیں یہ میرے امتحان کے لیے دی ہیں کہ میں اس میں میرے رب کا میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں اس کا ناشکرہ بنتا ہوں. تو بھائیو, دنیا امتحان کی جگہ ہے. یہاں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے. ہر ایک کو امتحان سے گزارتے ہیں, ہر ایک کو امتحان سے گزارتے ہیں. موت پر کامیابی ناکامی کا پتہ چل جاتا ہے. فیصلے قیامت میں ہوں گے, فیصلے تو قیامت میں ہوں گے, لیکن موت پر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا سے کامیاب گیا یا ناکام گیا. وہ موت پر پتہ چل جائے گا. جیسے میں نے سکندر کا قصہ سنایا, ایک دوسرا قصہ سنیے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ, انتقال کا وقت آیا. بیوی پاس بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں واہ کربا واہ کربا. عربی میں کرب کہتے ہیں رنج و غم کا وقت.
کیسے رنج و غم کا وقت ہے. میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں, کوئی معمولی شوہر نہیں, حضور کے ہر وقت کے خادم, اسلام کے پہلے مؤذن, مسجد نبوی کے پہلے مؤذن حضرت بلال, حضور کے ہر وقت کے خادم, وہ دنیا سے جا رہے ہیں. تو بیوی کہتی ہیں کیسے رنج و غم کا وقت ہے. حضرت بلال سنتے ہیں, بیوی سے کہتے ہیں یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے. وا تربا, تا سے طرب خوشی, کاف سے کرب رنج. بیوی کہتی ہے رنج کا وقت. حضرت بلال کہتے تو غلط بول رہی ہے, یہ خوشی کا وقت ہے. ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں. میرے دوست صحابہ, ان کے دوست کون, صحابہ, وہ میرے جو آخرت میں چلے گئے وہ میرے انتظار میں ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں جاؤں گا دنیا سے. میرے آقا انتظار کر رہے ہیں, میرے دوست صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے, آج کون آ رہا ہے. آج بلال آ رہا ہے, آج بلال آ رہا ہے. تھوڑی دیر میں جاؤں گا, ان سے ملوں گا. تو یہ خوشی کا وقت ہے یا رنج کا وقت ہے؟ جیسے ہمارے بہت سے نوجوان قطر میں, کویت میں, دبئی میں کام کرتے ہیں. سال پورا ہونے پر چھٹی میں وطن آتے ہیں. تو وطن آنے کے لیے ایک نوجوان دبئی کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے, بورڈنگ پاس ہاتھ میں ہے. اس کا دماغ کیا سوچ رہا ہے, اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ وہ سوچتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں جہاز میں بیٹھوں گا, جہاز اڑے گا, 4 گھنٹے میں بنگلور اترے گا, میری بیوی آئی ہوگی مجھے لینے کے لیے, میری بیوی مجھے لینے کے لیے آئی ہوگی. ارے میرے بچے آئے ہوں گے کہ آج ابا آ رہے ہیں, آج ابا آ رہے ہیں, میری بیوی آئی ہوگی, میرے شوہر آ رہے ہیں. یہ کہاں سوچ رہا ہے؟ ارے کام ہی سوچ رہا ہے. دبئی کے ایئرپورٹ پہ یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا, جہاز میں اڑے گا, بنگلور پہنچے گا, بیوی آئی ہوگی, بچے آئے ہوں گے کہ آج ابا آ رہے ہیں, ابا آ رہے ہیں. میرے استقبال میں گھر میں بریانی پکی ہوگی. گھر کی بریانی کی خوشبو اسے دبئی کے ایئرپورٹ پر میں آ رہی ہے. اس کے استقبال میں جو گھر میں بریانی پکی ہے اس کی خوشبو اسے کہاں آ رہی ہے؟ دبئی کے ایئرپورٹ پر آ رہی ہے. ارے بھائیو, صحابہ کہتے ہیں کہ جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے. جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے. جیسے یہ نوجوان کہتا ہے گھر کی بریانی کی خوشبو آ رہی ہے. روح مرتی نہیں ہے, روح کو موت نہیں ہے, روح کو موت نہیں ہے. وہ تو جسم مرتا ہے, مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے. روح کو موت نہیں ہے, روح مرتی نہیں ہے. پھر موت کسے کہتے ہیں؟ پھر موت کسے کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا. روح جسم سے نکل گئی, یہ موت ہے. جسم میں روح آ گئی, یہ زندگی ہے. روح جسم سے نکل گئی, یہ موت ہے. موت کہتے ہیں روح کا جسم سے نکل جانا. جسم گیا مٹی میں, ملا دیا گیا مٹی میں. وہ جسم مٹی سے بنا تھا, مٹی سے بنا تھا اس کا جسم. سب کچھ کھا کے مٹی سے پیدا ہوا, وہ کھا کے جسم بنا. روح وہ اللہ کے خزانے سے آئی, اور جب جسم سے نکلے گی پھر وہ اللہ کے خزانے میں جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئی تھی اللہ کے خزانے سے, گئی ہے اللہ کے خزانے میں. جب وہ روح لینے کے لیے فرشتے آئیں گے تو ہاتھوں میں گلدستے لے کر آئیں گے. گلدستے. کسی کو مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں
تو گلدستہ لے جاتے ہیں. تو فرشتے گلدستے لائیں گے, 70 قسم کے پھول, ہر پھول کا رنگ الگ, ہر پھول کی خوشبو الگ, جنت کی مشک اس کی تھوڑی کے نیچے لگائیں گے, اور اس کی روح ایسے نکل آئے گی جیسے آٹے میں سے بال نکل آتا ہے. خوشخبریاں دیں گے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے پاک روح, ارجعی, چل, الی ربک, اپنے رب کی طرف, اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ, تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی, اس کے بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اس کی جنت میں داخل ہو جا. اس کے جسم کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ دفن کر کے جانے والے ابھی اپنے گھروں تک نہیں پہنچے, ان کے چپلوں کے چلنے کی آواز مردہ قبر میں سنتا ہے. اسے اٹھا کے بٹھائیں گے فرشتے, پوچھیں گے تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھا کر پوچھیں گے کہ یہ کون ہے. جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے ہمارے کان میں, ایک کان میں اذان دی گئی, ایک کان میں اقامت پڑی گئی. مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہلا دھولا کر سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان پڑھتے ہیں, ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں. جب دنیا میں آئے تو سب سے پہلے ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی, ایک کان میں اقامت پڑھی گئی. یہ اذان اور اقامت کیا ہے؟ یہ کوئی رسم نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے نواسے پیدا ہوئے, حضرت امام حسن, امام حسین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, دونوں کی پیدائش کے موقعوں پر حضور اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے. ان کو اپنی گود میں لے کر ان کے ایک کان میں اذان پڑھی, ایک کان میں اقامت پڑھی. اس دن سے جب مسلمان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلا کام, اس کے کانوں میں سب سے پہلے نام کس کا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تجھے اللہ کو بڑا مان کر زندگی گزارنا ہے, بڑا سمجھ کر زندگی گزارنا ہے. اس کا حکم بڑا, اس کی رضا بڑی, اس کی ناراضگی بڑی, اسے بڑا سمجھ کر تو یہ اذان زندگی کا دستور ہے کہ اس پر زندگی گزارنا ہے. تو سب سے پہلے آتے ہی دنیا میں اذان دی گئی, قبر میں رکھتے ہی فرشتے اٹھا کے پوچھیں گے تیرا رب کون ہے. جب دنیا میں آیا تھا تجھے بتایا گیا تھا کہ تیرا رب اللہ ہے. اگر اللہ کو مان کر زندگی, بڑا مان کر زندگی گزار کے گیا ہوگا, کہے گا میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ اگر دین پر زندگی گزار کے گیا ہوگا تو کہے گا میرا دین اسلام ہے جس پر میں زندگی گزار کے آیا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دکھا کے پوچھا جائے گا, چہرے مبارک, کہ ان کو جانتا ہے؟ کہے گا یہ میرے آقا ہیں جن کے طریقے پر میں زندگی گزار کے آیا ہوں. تو فرشتے خوشخبریاں دیں گے. جب اس کی روح کو آسمانوں میں لے کر جائیں گے فرشتے تو آسمانوں کے دروازے فرشتے پوچھیں گے کہ یہ کس خوش نصیب کی روح ہے, اس کی خوشبو نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا. کہا جائے گا فلاں ابن فلاں فلاں جگہ کا رہنے والا. تو فرشتے کہیں گے مرحبا, اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دو, وہ اللہ کے دربار میں سجدہ کرے گی. کہا جائے گا اسے علین میں رکھ دو. زمین کے وہ حصے جن پر یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کی موت پر روتے ہیں کہ ہم پر عبادت کرنے والا آج دنیا سے چلا گیا. آسمان کے وہ دروازے جن سے اس کے عمل جاتے تھے وہ روتے ہیں. آسمان کے وہ دروازے جن سے اس کا رزق اترتا تھا وہ روتے ہیں کہ آج ایک اللہ کا بندہ دنیا سے چلا گیا. فرشتے آ کے پھر اٹھاتے ہیں
اٹھو اٹھو قیامت قائم ہو گئی. سوال جواب کے بعد کہتے ہیں سو جا. ارے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. بڑا انتظار تھا اسے جلوے کی رات کا, تو جیسے وہ سوتی ہے تو سو جا. ابھی اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی, فرشتے آگے اٹھائیں گے. اٹھو اٹھ با بس سویا سو. وہ کہے گا ارے کیوں اٹھا رہے ہو بھائی, قیامت قائم ہو گئی, چل حساب کے میدان میں چل, قیامت قائم ہو گئی. وہ کہے گا کہ ارے میری ابھی نیند بھی نہیں پوری ہوئی, میں نے تو سنا تھا ہزاروں سال قبر میں سونا ہے, برسوں سونا ہے, میری تو نیند بھی نہیں پوری ہوئی, تم نے آگے اٹھا دیا. کہا جائے گا کہ بے شک وہ ایسا ہی لمبا زمانہ تھا, لیکن اللہ نے تیرے لیے اتنا مختصر کر دیا. یہ اللہ کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کیا جائے گا. اگر یہ بھلا ہے, نیک ہے, امتحان میں کامیاب آیا ہے, امتحان میں کامیاب آیا ہے, تو فرشتے اس کے سیدھے ہاتھ پہ نامہ اعمال دیں گے. یہ علامت ہوگی کہ یہ کامیاب ہو گیا. وہ خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف آئے گا, کہے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا, ایسا کامیاب ہو گیا کہ پھر کبھی ناکام نہیں ہوں گا میں, ہمیشہ کی کامیابی مل گئی. اور اگر اس نے اپنے امتحان میں یہ ناکام ہوا ہے تو فرشتے اسے پیٹھ کے پیچھے سے ڈاویں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے. وہ کہے گا ہائے 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 ہائے, آج میں ناکام ہو گیا. اور میرے بھائیو, اس دن پتا چلے گا کون کامیاب کون ناکام. ارے دنیا کے ہیرو, دنیا کے ہیرو, آخرت کے زیرو. دنیا کے ہیرو, آخرت کے زیرو. ہیرو کہتے ہیرو. جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو ہمت نہیں ہوگی بات کرنے کی. یہ کیا بات کرے گا, ارے یہ کیا بات کرے گا. بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہوں گے, یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. بڑے بڑے فرشتے کھڑے ہوں گے, ان کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ کا جلال ہوگا, کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. تو یہ کیا بات کرے گا. یہ کھڑا ہے اللہ کے بارگاہ میں, زمین بولنا شروع کرے گی کہ اس نے دنیا میں کیا کیا کیا. زمین بولے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین اپنی خبریں بولے گی. یہ حیران ہو کے کہے گا, حیران ہو کے کہے گا کہ آج زمین کو کیا ہوا. یہ میرا سب کچھ سنا رہی ہے, جو کچھ میں نے دنیا میں کیا وہ سب یہ بول رہی ہے. زمین اس خبریں بیان کرے گی, پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس نے کیا کیا, زمین بولے گی. پھر اس کا جسم بولے گا, ہاتھ بولیں گے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا, پاؤں گواہی دیں گے. پھر وہ نام اعمال کی کتاب اس کے ہاتھ میں دی جائے گی. کہا جائے گا اقرا کتابک, یہ ہے تیری کتاب, پڑھ لے. یہ ہے تیری کتاب, نام اعمال, زندگی بھر کا نام اعمال. اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج کا دن تیرا حساب کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے عمل دیکھ لے, اپنے نام اعمال میں فیصلہ دیکھ لے. قرآن میں ہم نے نبیوں کو بھیج کر بتا دیا تھا کہ کس عمل کی کیا سزا ہے, کس عمل کی کیا جزا ہے. تو اپنے عمل دیکھ, اپنے نامہ اعمال میں جزا و سزا دیکھ, قرآن میں اپنا فیصلہ خود کر لے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. آج کے دن تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا, کسی ایک پر بھی آج کے دن تمہارا رب ظلم نہیں کرے گا.
یہ جو دو فرشتے ہیں نام عمل لکھ رہے ہیں، بائیں طرف کا دائیں طرف کا دونوں میں امیر بنایا ہے اللہ نے سیدھے ہاتھ کے فرشتے کو. جو نیکیاں لکھتا ہے سیدھے ہاتھ کا پر فرشتہ انہیں امیر صاحب، اور یہ بائیں ہاتھ کی طرف جو ہے انہیں اسسٹنٹ اس کا. جب یہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فوراً امیر صاحب لکھ لیتے ہیں، ارادے پر لکھ لیتے ہیں، ارادے پر 1 نیکی، عمل پر 10، پھر اللہ جتنی چاہے بڑھاتا ہے. تو نیکی کا ارادہ کرتے ہی یہ لکھ لیتے ہیں، فرشتہ لکھ لیتا ہے. جب وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے خیالات آتے ہیں، خیالات بھلے برے آتے ہیں، گھبراؤ مت. علماء نے لکھا ہے کہ ارادے گناہ نہیں ہے، خیال آیا وہ گناہ نہیں ہے، عمل ہوا تو گناہ ہے. تو جب یہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھتا ہے اپنے امیر سے، امیر صاحب یہ گناہ کا ارادہ کر رہا ہے، کیا لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے کہ ارے کیوں جلدی کرتا ہے، ابھی تو ارادہ ہی کیا ہے، ہو سکتا ہے کرے، ہو سکتا ہے نہ کرے، ٹھہر جا. پھر وہ گناہ کر دیتا ہے تو وہ پھر پوچھتا ہے امیر صاحب اب تو اس نے گناہ کر لیا، اب لکھ لوں؟ تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر ٹھہر جا، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے. اور وقت گزر جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ کہتا ہے کہ لکھ لے، اس نے خود ہی اپنی تباہی کا ارادہ کیا ہوا ہے، میں کیا اس کی مدد کر سکتا ہوں، میں کیا مدد کر سکتا ہوں، یہ خود اس نے اپنی تباہی کا فیصلہ کر رکھا ہے. کیسا مہربان مالک ہے، کیسا مہربان مالک ہے، کیسا مہربان مالک ہے، اور ہم کیسے نمک حرام بندے ہیں. بیٹا باپ کی نہیں مانیا تو بابا غصے میں آ کو بولتا ہے نمک حرام جی میرا بیٹا، کرو کتس کرتا نہیں، نکو کرے کرتے سو، نکو کرو کتا بولتا سو کرتا ہے، نہ کرو کرو بولتا سو کرتا نہیں، نمک حرام جی، غصے میں آ کو بولتا ہے. کیسا مہربان مالک ہے. جب بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنے قصوروں کو یاد کر کے آنسو بہاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک قطرہ آنسو کا اس کی آنکھ سے نکل آیا، ایک قطرہ آنسو کا، وہ قطرہ گناہوں کے دفتروں کو دھو دیتا ہے. جن گناہوں کے دفتروں کو سمندر نہیں دھو سکتے اس کو آنکھ کا ایک قطرہ دھو دیتا ہے. گناہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے، شرم سے آنکھ سے ایک قطرہ نکل آیا. اللہ تعالی ڈائریکٹ حکم کرتے ہیں کہ نام اعمال سے گناہ مٹا دو. میرا بندہ نادم ہو گیا، شرم آ گئی، میرے خوف سے اس نے آنکھ سے آنسو بہا دیے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کے گناہوں کے دفتر سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، نام اعمال کے دفتر سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. جیسے موبائل میں بلّہ کے میسیجاں جم گئیں، بیکار کے نہیں ہونا سو سب کہتے کر کو ڈیلیٹ کرنا با، یہ کیا کرتی بولو، کیا کرتی جی؟ ہاں آل ڈیلیٹ کہتے ہیں، انجینئر نا جھک مارنا. تو اللہ میاں بھی بولتے ہیں سیلیکٹ اینڈ ڈیلیٹ. کیا بولتے ہیں؟ نیکیاں باقی، گناہ ڈیلیٹ. ڈائریکٹ کمانڈ گناہ ڈیلیٹ. فرشتے کو بھی نہیں معلوم یہ کیا ہوا، یہ بندے کا مولا کا معاملہ ہے، بندے کا مولا کا معاملہ ہے.
بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا، شرم سے رویا، اللہ کے خوف سے رویا، اللہ کی رحمت نے اس کے گناہوں کے دفتروں کو مٹا دیا۔ فرشتہ نام اعمال کھول کو دیکھتا ہے، کہتے ہیں دیکھا تو صفے صفے خالی پڑیں، گناہ اتنا زیادہ ہی سو نہیں، انہیں کیا زیادہ ہی کی، کیا ہی بھائی زیادہ، تو دیکھا تو صفے صفے خالی پڑیں، انہیں ڈر جاتا، کہتے ہیں ڈر کو اللہ کو بولتا ہے، کہتے ہیں اللہ میاں انہیں کریا میں لکھا، انہیں کریا میں لکھا، اب کھول کو دیکھا تو صفے صفے خالی پڑیں۔ اللہ میاں پوچھا تو کی ڈیوٹی نہیں کرے، اگر کو بولیا تو میں کیا کروں گا، تو انہیں اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ انہیں کریا میں لکھا، اب دیکھا تو خالی ہے، وہ کیا ہوا، سو کیا ہوا بھائی، وہ آل ڈیلیٹ، آل ڈیلیٹ۔ عاشق و معشوق کے درمیان ایسا معاملہ ہوا کہ فرشتے کو بھی خبر نہیں، میان عاشق و معشوق رمزست کرامن کاتبین راہم خبر نیست، ان کو بھی خبر نہیں کیا ہوا معاملہ، یہ اللہ کا بندے کا معاملہ۔ تو وہ شکایت کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ارے تجھے یہ فکر ہے کہ اس کے نام اعمال کے صفحے خالی ہیں، تو ان خالی صفوں میں نیکیاں لکھ دے، ارے جو خالی صفحے ہیں ان میں کیا لکھ دے، کیا لکھ دے، نیکیاں لکھ دے۔ کیسا مہربان مالک۔ تو بھائیو اس مالک سے رشتہ جوڑنا، اس سے رشتہ جوڑنا، سب سے رشتہ جوڑنے کا فکر ہے، سب کو راضی کرنے کا فکر ہے، سب کی ناراضگی کا ڈر ہے، اس مالک سے رشتہ جوڑنا، یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بندے اللہ کے، محمد الرسول اللہ، امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ بننا ہے، بننا ہے، بندے بننا، بندے کسے کہتے ہیں، بندہ، بندہ کہتے ہیں ماننے والا، نہیں ماننے والے کو کہتے ہیں باغی، ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ، نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، جورو کی مانیا تو میں بولتا نہیں، انسلٹ ہو جاتی ہے، تو بندہ کہتے ہیں ماننے والا، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ۔ ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے، ایک کے بندے، لا الہ الا اللہ، ایک کے بندے، ایک کے بندے۔ ارے کتنے پیار سے اللہ کہتا ہے، کتنے پیار سے کہتا ہے اللہ، کتنے پیار سے، ارے کیسا پیار ہے اسے اپنے بندوں سے، کیسا پیار ہے۔ کیا ماں کو بیٹی سے پیار ہوگا، کیا باپ کو بیٹے سے پیار ہوگا جو مالک کو اپنے بندے سے پیار ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے اپنے پیارے نبی کو کہ اے میرے پیارے نبی، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، ہمارا اللہ، وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جس کے سامنے ہم ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی حاجتیں اور ضرورتیں مانگتے ہیں، وہ ہمارا اللہ کہاں ہے۔ اگر میرے بندے، میرے پیارے نبی آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے قریب ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ عام طور پر جمعہ کے خطبوں میں ذرا غور سے سنو، خطیب صاحب عام طور پر یہ پڑھتے ہیں آیت جمعہ کے خطبے میں، اللہ کہتا ہے اے میرے پیارے نبی، میرے بندے اگر آپ سے پوچھیں ہمارا اللہ کہاں ہے تو کہہ دیجئے وہ تمہارے قریب ہے۔ قریب کتنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جان کی رگ سے زیادہ تمہارا اللہ تمہارے قریب ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ کہتا ہے
اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ارے میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری دعائیں سنتا ہوں، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنتا ہوں، تمہاری حاجت ضرورت پوری کرتا ہوں، تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے یہ سوچنا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. وہ ضرور سنتا ہے، وہ اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی ہر دعا اللہ قبول کرتا ہے. مومن کی ہر دعا، ایک ہی شرط ہے، 50 شرطیں نہیں ہیں، ایک ہی شرط ہے، حرام سے بچے. ایک ہی شرط ہے، حرام سے بچے، اور 50 شرطیں نہیں ہیں. پھر نماز میں تو قرآن پڑھنا ہے، دعا کسی زبان میں مانگو، وہ دل کی دھڑکنیں سنتا ہے. کہتے ہیں بندے کی کوئی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. 5 نمازیں روزانہ 5 دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاں، دعا کے قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں، وہ سمجھنا چاہیے. ایک طریقہ دعا کے قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا تو بندہ سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی. لیکن قبول ہونے کے دعا 2 طریقے اور ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بندہ بعض مرتبہ اپنی نادانی سے ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. یہ نادان ہے، نہیں جانتا، لیکن اللہ مہربان ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے، علیم خبیر ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ دعا مانگ رہا ہے، مصیبت مانگ رہا ہے. وہ نہیں دیتا، لیکن دعا وہ بھی قبول کرتا ہے. اس کا کوئی بدل دیتا ہے، یا اس دعا کی برکت سے کسی آنے والی بلا مصیبت کو اللہ ٹالتا ہے. کوئی بڑی بلا آنے والی تھی، مصیبت آنے والی تھی، اس کی دعاؤں کی برکت سے وہ ٹل گئی. آسمان سے کوئی بلا آتی ہے، حدیث میں آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس بلا کو دور نہیں کر سکتی. مومن بندے کی دعا اس بلا کو بھی دور کر دیتی ہے. تو اس کی دعاؤں کی برکت سے وہ بلا دور ہوئی. اسے نہیں پتا کہ کوئی بلا تھی، میری دعاؤں کی برکت سے وہ دور ہوئی. کہ بندہ کبھی نادانی سے مانگتا ہے. مثال، ایک آدمی گائے بکریاں لے کر جنگل میں گیا چرانے. شام کو جب گائے بکریوں کو جمع کرنے لگا، اکٹھا کرنے لگا، تو کیا دیکھتا ہے کہ یہ گائے مری پڑی ہے. بڑا رنج ہوا اسے، بڑا دکھ ہوا. کتنی اچھی گائے، کیسا دودھ دیتی تھی، پورے بچے پیتے تھے، پھر بھی بچتا، بیچ کر میں کام چلاتا تھا. اس کو کس نے ظالم نے مارا پاڑا. تو بڑا اسے رنج ہوا، دکھ ہوا. وہ کہنے لگا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں جس نے میری گائے کو مارا ہے اسے لا کر میرے سامنے کھڑا کر. جس نے بھی میری گائے کو مارا ہے اسے لا کے میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. شیر آ کے کھڑا ہو گیا. شیر اس نے پھاڑا تھا، خون پی کے چلا گیا. وہ توش نہ بولے اللہ کو کون مارے کہ لا کو میرے سامنے کھڑا کر. دعا قبول ہو گئی. اب کیا کرتا ہے؟ اب کیا کرتا ہے؟ پہلے انہیں شیر گئی کو ماریا، اب تو کیا ٹیپو سلطان نے تلوار لے لے کو لڑتا ہے اس سے. تو بندہ نادانی سے بعض مرتبہ ایسی چیزیں مانگتا ہے کہ وہ اس کے لیے گلے میں مصیبت بن جاتی ہیں. لیکن اللہ جانتے ہیں وہ نہیں دیتے، اس کا کوئی بدل دیتے ہیں، یا اس کی برکت سے اس پر سے کوئی بلا مصیبت کو ٹالتے ہیں. بندے کی کوئی دعا اللہ کے یہاں سے ریجیکٹ نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی. تیسری دعا کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے کی دعاؤں کو سیو کر لو. سیو کر لو. کیا کرو؟ تمہیں موبائل میں سیو کرتے نہیں؟ قیامت میں اللہ کہتے ہیں میرے بندے تیری بہت سی عرضیاں میرے پاس ہیں جو تجھے دنیا میں نہیں ملی، آج لے لے، آج لے لے. میں نے ان کو ریجیکٹ نہیں کیا تھا. دنیا میں 10 آدمیوں کی ویکینسی ہو، کتنے آدمی اپلیکیشن ڈالتے ہیں؟ 1000 ڈالتے ہیں.
تو 10 کو ملا, 999 کو ریجیکٹ. تو اللہ کے ہاں ریجیکٹ نہیں ہے. اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تیری وہ عرضیاں میرے پاس ہیں محفوظ, دنیا میں تو نہیں ملی, آج لے لے. بھائیو یہ ہے لا الہ, بندے بننا ہے اللہ کے, بندے 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 اللہ کے, امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بندے اللہ کے, امتی رسول اللہ کے. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ دنیا میں ہر چیز کا ایک نام ہے, اس کا ایک کام ہے. ڈاکٹر کسے بولتے؟ مریض کو دیکھنا, دوا دینا, علاج کرنا ڈاکٹر. لائر کورٹ کو جانا, کیس لڑنا. انجینئر روڈ بنانا, ڈیم بنانا, نقشہ بنانا, گھر بنانا. حجام کیوں ہنس نہیں سو؟ چھوٹے سے چھوٹے کا بھی کام ہے, نام ہے. بڑے سے بڑے کا بھی نام ہے, کام ہے. ہمارا کتنا پیارا نام, کتنا پیارا نام, کتنا پیارا نام. ایک ہمارا اپنا اپنا نام ہے, اما بابا رکھے سو. عبد الرحیم, عبد الستار, اکبر صاحب, دستگیر صاحب, ایک اما بابا رکھے سو نام. ایک ہمارا سب کا ایک نام, ہمارا سب کا ایک نام کیا نام ہے؟ مسلمان. کون رکھے؟ گورنمنٹ آف کرناٹکا رکھی کی نہیں, گورنمنٹ آف انڈیا رکھی. ارے کون رکھے بھائی؟ اللہ نے رکھا ہمارا نام مسلمان. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. کہ تمہارا نام اللہ نے رکھا, اور خلیل اللہ نے پکارا مسلمان. نام رکھا, اللہ نے پکارا. کیسا پیارا نام, ارے کیسا پیارا نام, اللہ کا رکھا ہوا. خلیل بولتے نہیں حضرت ہمارے نانا نام رکھے سو میرا, ہمارے بڑے نانا حضرت انہوں رکھے سو نام میرا. تو یہاں مسلمان کون رکھا سو اور پکارا سو کون؟ اللہ کا رکھا. خلیل کا, خلیل اللہ کا پکارا ہوا. کتنا پیارا نام. کام کیا؟ کام کیا؟ کام کچھ بھی نہیں, کام کچھ بھی نہیں. ارے جو مرضی کرو, جو مرضی کرو, نام جاتا نہیں کام بھی. ارے دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا نام ہے کام نہیں ہے؟ تو اتنا بڑا نام, اس کا کوئی کام نہیں. جو مرضی کرو. ایک صاحب بولے, بیان سن کو بولے, حضرت بڑے کا کھایا سو والا بڑا مسلمان حضرت. بڑے کا کھایا تو بڑا مسلمان کہتے ہیں. وہ کیسا بھائی انہیں بڑا ہوگا سو, ہمیں چھوٹے ہو گئے سو. تو انہوں بولے حضرت غیراں کھاتے نہیں, اس کے واسطے مٹا مٹا نالیاں کھا کھا کو بڑے بڑے مسلمان ہوتے سو. انا للہ انا الیہ راجعون. ویجیٹیرین غیر مسلم, نان ویجیٹیرین مسلمان. چکن کباب, مٹن کباب, شیخ کباب کھا کھا کو مسلمان. نان ویج مسلمان, ویج. ارے یج کیا بھائی؟ ارے یج پھر آخر کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ وہ ہے کلمے والا. وہ ہے کون؟ کلمے والا. لا الہ الا اللہ محمد. بندہ اللہ کا, بندہ اللہ کا. امتی
رسول اللہ کا. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان, کہ وہ بندہ ہے اللہ کا, اس کا رشتہ ہے. کتنا پیارا رشتہ ہے میرے بھائیو اس گندے بندے کا. گندا بندہ, کیسا بندہ؟ گندا بندہ. اس گندے بندے کا رشتہ اللہ سے رشتہ, اللہ سے رشتہ, بندگی کا رشتہ, بندگی کا رشتہ. ایمان کے دو وائر, ایمان کے کرنٹ کے کتنے وائر, دونوں کا کنیکشن ہوا تو اجالا, کنیکشن گیا تھا اندھیرا. ایمان کے دو وائر, ایک وائر اللہ کی طرف جاتا ہے لا الہ الا اللہ, دوسرا وائر رسول اللہ کی طرف جاتا ہے محمد رسول اللہ. دونوں وائروں کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں, دل میں. ایک وائر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے لا الہ الا اللہ, دوسرا وائر رسول کی طرف سے آ رہا ہے محمد رسول اللہ. دونوں کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں. یہ دل ہے کلمے والا. ارے کیا مقام ہے اس کلمے والے کا, کیا مقام ہے اس کلمے والے کا. فرشتے بھی رشک کرتے ہیں کاش ہم بھی انسانوں میں ہوتے تو ہم بھی بندے بن جاتے. کہو الحمدللہ. ہمارا رشتہ ہے, ہمارا رشتہ اللہ سے ہے, بندگی کا. ہمارا رشتہ ہے اللہ کے رسول سے, امتی کا. کہو الحمدللہ. ارے بولو جی الحمدللہ. مگر وولٹیج ڈراپ, وولٹیج ڈراپ. کیا بھائی بڑا پیارا, کیا وہ اسمارٹ فون رکھی نا جی, کتنے وقت سے کروں لگتا چینا جی. نہیں حضرت, وہ کیا وہ کرنسی ختم ہو گئی ہے, کرنسی ختم ہو گئی ہے. انکمنگ آ رہا ہے نہیں, آؤٹ گوئنگ جا رہا نہیں, کرنسی ختم ہو گئی ہے. چارج کرنا حضرت, بیٹری فلیٹ ہو گئی ہے, فلیٹ. تو بھائیو رشتہ بڑا پیارا ہے, لا الہ محمد رسول اللہ. تبلیغ میں کہتے ہیں بھائی اسے چارج کرنا ہے, چارج کرنا ہے. ایسا چارج کرو, ایسا چارج کرو کہ ہاتھ اٹھائے تو فرشتے بھی گھبرا جائیں, پتہ نہیں اللہ سے کیا مانگتا ہے اب. یہ مومن بندہ ہے, مومن بندہ ہے, ایمان والا ہے, کلمے والا ہے. اس کا اللہ سے تعلق, اس کا پیارے نبی سے تعلق, اللہ سے تعلق بندگی کا, کہ یہ بندہ ہے اور اللہ بندے سے پیار کرتا ہے, پیار کرتا ہے. دوسری بات امتی. میں نے بندہ سمجھایا, کس کو کہتے ہیں بندہ؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا, ماننے والا, اللہ کی ماننے والا. کہو انشاءاللہ. وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے. بولو بھائی, میں بولتا ہوں تمہیں بھی بولو. وہ کریں گے جو اللہ کو پسند ہے, وہ نہیں کریں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری بات ہے امتی. کس کو کہتے ہیں امتی؟ امتی کہتے ہیں نبی کی راہ چلنے والا, نبی کی چال چلنے والا, نبی کے پیچھے چلنے والا. پیارے نبی, کیسے پیارے نبی اللہ نے ہمیں دیے, کیسے پیارے نبی کی اللہ نے ہمیں امت بنایا, امت بنایا. میں نے بتایا کہ ایمان کے دو وائر, ایک وائر اللہ کی طرف, ایک وائر رسول اللہ کی طرف. کیسے پیارے نبی کا ہمیں اللہ نے امتی بنایا, جس پیارے نبی نے اپنی امت کے لیے سب کچھ قربان کیا. اس پیارے نبی کی امت ہمیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روم فتح ہو گیا, فارس فتح ہو گیا, روم کے فارس کے خزانے مدینے میں آ گئے, مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آ گئی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں
کہ جب ہمارے گھروں میں خوشحالی آ گئی, حضور دنیا سے تشریف لے گئے تھے, تو میرا جب پیٹ بھرتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے. کسی نے پوچھا ام المومنین پیٹ بھرنے سے رونا کیوں آتا ہے؟ تو فرمایا حضرت عائشہ نے, مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے, مجھے حضور کی بھوک یاد, جب میرا پیٹ بھرتا ہے مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے کہ حضور دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ 2 وقت کی جو کی روٹی پیٹ بھر کر حضور کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملی. صبح کو کھا لیتے تھے تو شام کو بھوکے رہتے تھے, شام کو کھا لیتے تھے تو صبح کو بھوکے رہتے تھے. جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے, مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے کہ حضور دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ نے 2 وقت جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا. جب میرا پیٹ بھرتا ہے مجھے رونا آتا ہے. حالانکہ اللہ نے سب کچھ پیش کیا تھا کہ میرے نبی آپ چاہیں تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں اور ان کو ساتھ کر دیں آپ کے حکم پر. آپ نے فرمایا کہ نہیں, میں تو ایسا بننا چاہتا ہوں کہ ملے تو شکر کروں, نہ ملے تو تیرا صابر بندہ بنوں, مل جائے تو تیرا شاکر بندہ بنوں. کیسے پیارے نبی. ایک مرتبہ حضور نے حضرت عائشہ کو دعا دی, اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تاخر وما اسرت وما اعلنت. اے اللہ عائشہ کے سب گناہ معاف کر دے, پہلے کے بھی بات کے بھی, وما اسرت وما اعلنت, کھلے چھپے سب معاف کر دے. حضرت عائشہ بڑی خوش ہو گئیں. حضور نے پوچھا عائشہ آج بہت خوش ہو, کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ حضور آپ نے دعا ایسی دی ہے, آپ نے دعا مجھے آج ایسی دی ہے کہ میں خوشی سے لوٹ پوٹ ہوں. فرمایا عائشہ جو دعا تجھے آج دی ہے وہ دعا میں روزانہ اپنی امت کو دیتا ہوں. اس پیارے نبی کی یہ امت آج کس کے پیچھے جا رہی ہے, کس کے پیچھے جا رہی ہے, کس کی راہ پر جا رہی ہے. لائف اسٹائل کہتے ہیں, لائف اسٹائل. ہاں کیا بولتے ہیں سو, رول ماڈل کہتے ہیں. کیا بولتے سو, رول ماڈل کہتے ہیں. ہمارے چوکردہ کو پوچھو, فین حضرت میں اس کا میں فین, الٹا لٹک جا. ارے کس کو اس امت نے نمونہ بنایا ہے, کیسا پیارا نمونہ. ارے کوئی ہمارے پاس نمونہ نہیں ہے, کیسا پیارا نمونہ اللہ نے ہمیں دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو کہ میں تم سے محبت کروں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو میرے نبی کی راہ چلو, ان کے پیچھے چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت, ارے اللہ خالق کائنات ہم سے محبت کرے. اللہ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو میں تم سے محبت کروں تو کیا کرو, میرے نبی کی چال چلو, میرے نبی کے پیچھے چلو. فاتبعونی, ان کے پیچھے چلو. ارے آج کس کے پیچھے جا رہے ہیں, کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ نادانوں کے پیچھے. یہ پاک جگہ ہے, میں غلیظ مثال نہیں دیتا, ذرہ کم غلیظ دیتا ہوں. ہاں ہمارے چوکردام بولتے ہیں میں وہ بیٹسمین کا کیا بولر, بیٹسمین اس کا فین کہتے ہیں, الٹا لٹک جا. حجام کو جا کو بولتے ہیں میری کٹنگ ویسی کر. انہیں بولتا مجھے کیا معلوم وہ کون بیٹسمین کی کون بولر کی. ارے تو بیکورڈ رہے, لے رہے فوٹو دیکھ کے ایسی کر, کتنے پیسے ہونا دیتا ہوں. وہ ویسی کٹنگ کریا تو رحم کے بلڈے کیسے رہتے ہیں تو وہ ಎಳ್ಳಿ ನಾ ಚಿಲ್ಕೋ ರಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೈವೇ ಪೋಗ वैसे बुलडे. अरे जिसके पास न कोई नमूना ना हो वो किसी को नमूना बनाए
تو اس پر کوئی حسرت نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا نمونہ دیا، وہ جا کر غیروں کی نقل کرے، غیروں کے پیچھے چلے. میرے بھائیو، کتنی بڑی بدبختی ہے، بد نصیبی ہے، کیسی احسان فراموش امت ہے کہ جس نبی نے اپنا سب کچھ اس امت کے لیے لگایا، آج امت زبان سے تو محبت کرتی ہے لیکن عمل دنیا کے غیروں کے پیچھے چل رہے ہیں. اسی کا نام تبلیغ ہے اور کچھ نہیں ہے. یہی تبلیغ ہے، یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہماری زندگی کی ذمہ داری ہے. پہلا کام ہے بندے بننا اللہ کے، امتی بننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ریل ٹرین ہمیشہ اپنی پٹری پر ہے، پٹری پر. جنگل میں گئی تو بھی پٹری پر، پہاڑوں پر گئی تو بھی پٹری پر، دریاؤں پر سے گزری تو پٹری پر، پہاڑوں میں گئی تو پٹری پر، جنگلوں میں گئی تو پٹری پر، پلیٹ فارم پر آئی تو کہاں رہتی ہے بھائی؟ پلیٹ فارم میں آئی تو پٹری پر، جنگل میں گئی تو پٹری پر، پہاڑوں پر گئی تو پٹری پر، دریاؤں پر سے پلوں پر سے گزری تو پٹری پر. جیسے پٹری سے ریل جدا نہیں ہو سکتی، ہماری پٹری ہے لا الہ الا اللہ، ایک پٹری محمد رسول اللہ. اس پر ہماری زندگی کی ٹرین ہر حال میں نے کہا دنیا حالات کی جگہ ہے، مت گھبراؤ حالات سے. مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیوں کہ اس کا اللہ اسے کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مت گھبراؤ، تنگی ہے مت گھبراؤ، سہولت آنے والی ہے. 2 بار بولتا ہے قرآن میں اللہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، 2 بار بولتا ہے. مت گھبراؤ، کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے. تو مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کہ اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے. اور اللہ کہتا ہے کیوں گھبراتے ہو؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. تنگی کے بعد سہولت ہے. 2 بار بولتا ہے اللہ. کیا ضرورت اللہ کو 2 بار بولنے کی؟ ہماری تسلی کے لیے بولتا ہے. تو بھائیو، یہ پہلا کام ہے راستے پر آنا. اس کا خلاصہ ہے راستے پر آنا. یہ ہمارا راستہ ہے جو میں نے بیان کیا، یہ ہمارا پہلا کام ہے. دوسرا کام میں مختصر کرتا ہوں. دوسرا کام امت کو حضور کے راستے پر لانا. پہلا کام خود راستے پر آنا، پہلی ذمہ داری. دوسرا کام حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا. آج یہ امت کس کے راستے پر جا رہی ہے؟ کس کے پیچھے جا رہی ہے؟ کس کو فالو کر رہی ہے؟ کس کو نمونہ بنائے ہے؟ ایک نمونہ ہے محمد. تو خود آنا ہے راستے پر، امت کو راستے پر لانا، حضور کی امت کو حضور کے راستے پر لانا. سمجھا کر دوسروں کو راستے پر لانے کا کام نبی کا تھا. اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا انسانوں کو راستے پر لانے کے لیے. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. ہم نبیوں کو بھیجتے ہیں اندھیروں سے نکالنے. اندھیرے کون سے اندھیرے؟ نفس کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، نافرمانی کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا. اللہ فرماتے ہیں نبی کو بھیجتے ہیں ہم ان اندھیروں سے نکال کر تمہیں ایمان کے نور میں لاتے ہیں. اب نبی نہیں آئیں گے تو کیا دنیا اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی؟ پھر کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرا امت ہی میرا کام کرے گا. ارے میرا امت ہی میرا کام کرے گا. میرا راستہ میرے امتی کا راستہ، میرا کام میرے امتی کا کام. آپ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کو جمع کیا. عرفات کا میدان
وہ مبارک میدان جہاں سے حج کے زمانے میں کوئی گزر جائے تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. وہ مبارک میدان آپ نے صحابہ کو جمع کیا. اجتماع صحابہ کا, یہاں اجتماع بنگلور والوں کا. یہ کس کا اجتماع؟ اور وہ میدان عرفات میں کس کا اجتماع حضور نے کیا؟ اجتماع صحابہ کا. میدان عرفات کا بیان کس کا؟ ارے بھائی بیان کس کا؟ پوچھتے نہیں کس کا جی بیان نے, تو کس کا بیان؟ حضور کا بیان. مجمع کس کا؟ صحابہ کا. آپ نے پوچھا صحابہ سے, کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ اللہ کے پیارے نبی, آپ نے صرف پیغام نہیں پہنچایا, پہنچانے کا حق ادا کر دیا. تو حضور نے آسمان کی طرف اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور یہ کہا کہ اے اللہ, یہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تو گواہ ہے. 3 بار فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد, اے اللہ تو گواہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تم تک پہنچایا ہے, آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. میں نے تم تک پہنچایا, آگے پہنچانا تمہارا کام ہے. 1.25 لاکھ صحابہ تھے, کتابوں میں لکھا ہے 1.25 لاکھ صحابہ تھے. یہ حجۃ الوداع, حجۃ الوداع اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے. 2 مہینے کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے, ودا ہوئے, اسی لیے اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں. تو صحابہ دنیا میں پھیل گئے. مولانا فرما رہے تھے ظہر میں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خبروں کی نشانیاں تلاش کی, 10,000 ملے مکے مدینے میں, باقی سب کہاں گئے؟ ارے کہاں گئے بھائی؟ دنیا کے کونوں کونوں میں چلے گئے. ہم ترکی گئے, میں اس میں آخری بات پر آ رہا ہوں. ہم ترکی گئے, استنبول میں صحابہ کے مزارات ہیں. استنبول ایک ایسا شہر ہے جس کا کچھ حصہ ایشیا میں ہے, کچھ یورپ میں ہے. یہ یورپ اور ایشیا کو ملاتا ہے استنبول. وہاں صحابہ کے مزارات. وہ ایک زمانے میں دنیا کا بہت دور کا ملک تھا. تو آخر میں ہم آئے زیارات کرتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر. یہ ابو ایوب انصاری کون ہیں؟ یہ مدینے میں حضور کے پہلے میزبان. جب حضور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو حضور کا گھر تو مکے میں تھا, چھوٹ گیا. اب ظاہر ہے کہ مدینے میں کسی کے گھر آپ ٹھہریں گے تو ہر ایک کی تمنا تھی کہ حضور میرے گھر ٹھہریں. کس کی تمنا نہیں ہوگی؟ ہر ایک کی تمنا تھی حضور میرے گھر میں ٹھہریں. حضور نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو, وہ جہاں بیٹھے گی یہ اللہ کا اشارہ ہوگا, میں وہاں ٹھہروں گا. تو وہ اونٹنی چلتے 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 آ کے بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا اشارہ ہے, میں یہاں ٹھہروں. چنانچہ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے. 7 مہینے ٹھہرے. کتنا؟ 7 مہینے حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے. 7 مہینوں میں مسجد نبی بنی, حضور کے حجرے بنے, پھر حضور اپنے حجرے میں منتقل ہوئے. وہ ابو ایوب انصاری مدینے میں حضور کے پہلے میزبان کہاں ہیں؟ بھول گئے؟ استنبول ترکی میں. جماعت جا رہی تھی ترکی. حضرت ابو ایوب کہنے لگے میں بھی جاتا ہوں. بچوں نے کہا کہ آپ تو بوڑھے ہو گئے, اللہ نے آپ کو معذور قرار دے دیا, ہم جاتے ہیں آپ کی طرف سے. کہنے لگے تم بھی جاؤ, میں بھی جاتا ہوں. تم بھی جاؤ, میں بھی جاتا ہوں. چنانچہ وہ چلے. وہاں جا کے بیمار ہو گئے. ان کی عیادت تھی مار پرسی کے لیے. امیر لشکر آئے. امیر لشکر نے ان سے پوچھا کہ اے صحابی رسول, آپ کی کوئی آخری تمنا, آرزو, خواہش؟ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری؟ کہتے ہیں کہ میری آرزو یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو میری میت کو بھی اللہ کے راستے میں لے کے چلو.
اور جہاں تمہاری منزل ہو مجھے وہاں دفن کرنا، منزل پہ دفن کرنا، میت کے بھی اللہ کے راستے میں چلو. پتھر پہ لکھا ہے، پتھر پہ، ان کے مزار پر جو پتھر ہے اس پہ یہ تاریخ لکھی ہے. انتقال ہو گیا، ان کی وصیت کے مطابق لے کے چلے، منزل تھی استنبول، وہاں جا کے قلعے کی دیوار کے نیچے دفن کیا. یہ ان کی قربانیاں تھیں کہ دنیا میں دین پھیلا، دنیا میں دین پھیلا. اگر وہ ان کی سب سے بڑی قربانی، ان کی سب سے بڑی قربانی، انہوں نے مکہ مدینہ جیسی بستیاں چھوڑی، مکہ مدینہ جیسی بستیاں چھوڑی جہاں ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے وہاں مر جاؤں. تو انہوں نے اپنی خبریں دنیا کے کونوں کونوں میں بنا لی اور دنیا میں دین پھیلا. اگر وہ مکہ مدینہ میں رہ جاتے تو آج ہم اللہ کا نام لیتے. وہ اپنا کام کر گئے، اب امت کو اپنا کام کرنا ہے. انہوں مکہ مدینہ چھوڑ ڈالے، ہمیں 150 گلیاں نہیں چھوڑ رہی. کیا نہیں چھوڑ رہی؟ 150 گلیاں. انہوں نورانی بستیاں مکہ مدینہ چھوڑے، جس کی برکت ہے آج ترکی میں سب مسلمان ہیں، وہاں کوئی غیر مسلم نہیں ہے. کوئی سرکاری ملازم کوئی باہر سے گیا ہو، ورنہ وہاں ترک کے معنی مسلمان. پہلے زمانے میں ہمارے کرناٹک میں ہم نہ سب ترکرو بولتے تھے. سنی تمہیں؟ نہیں سنے؟ ابھی بولتی کہتے کیا کہتے ہمیں سب ترکی سائز کہتے ہیں. تو ترک کے معنی مسلمان، یہ ان کی قربانیاں تھیں. وہ جو زیارتوں کے لیے ہمیں لے گئے ایک عالم استنبول کے، وہ کہنے لگے کہ چند سال پہلے ایک جماعت آئی، اس میں بھی ایک بڑے میاں تھے ابو ایوب انصاری کی طرح، یہاں آ کر بیمار ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. ان کا کیس قاضی کے پاس گیا، وہاں قاضی جج ہوتا ہے، اس کو جج کا پاور ہوتا ہے کہ قاضی کے پاس کیس گیا کہ اس کو کیا کرنا ہے، ان کو کہاں دفن کرنا، یہ پردیسی مسافر ہے. تو قاضی نے کیس بنایا، وہ عالم کہہ رہے تھے استنبول کے، کیس بنایا کہ یہ مرحوم کے معنی ان پر اللہ کی رحمت ہو، یہ ہمارے ملک میں کیوں آئے؟ کاروبار کرنے آئے، دھندا کرنے آئے، وطن گھومنے آئے، ملک گھومنے آئے، نوکری کرنے، کاروبار کرنے، مال کمانے. پھر اس قاضی نے فیصلہ لکھا کہ یہ مرحوم ہمارے ملک میں اس کام کے لیے آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے. وہ قاضی لکھتا ہے کہ یہ مرحوم اس کام کے لیے ہمارے ملک میں آئے جس کام کے لیے ابو ایوب انصاری آئے تھے، لہذا ان کو ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں دفن کرو. تو وہ عالم کہنے لگے کہ بڑے بڑے امیر وزیر تمنا کرتے ہیں ابو ایوب انصاری کے قبرستان میں جگہ ملے، نہیں ملتی. یہ پردیسی مسافر کس نے جٹ کے دل میں ڈالا کہ ان کو وہاں دفن کرو؟ تو یہ کام ہے، پیارے نبی کا کام ہے، یہ تبلیغ. بھائیو ایک آسان پروگرام ہے، آسان پروگرام. میں نے صبح کو بھی عرض کیا تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں. ایک آسان پروگرام کیا کہ 10 حصے کرو، 10 حصے کرو، 9 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے، بیوی بچے کاروبار دھندا جو تمہاری ضرورتیں ہیں 10 حصے کرو، 9 حصے اس کے لیے، 1 حصہ دین کے لیے. 10 حصے کر کے 9 حصے اپنی ضرورتوں کے لیے اور 1 حصہ مقصد کے لیے. مقصد کے لیے، جو مقصد کہہ رہا ہوں شروع سے کہہ رہا ہوں میں، ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے. یہ سب ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، کمانا، بچے پیدا کرنا، مر جانا. اتنے کام کے لیے ہم دنیا میں نہیں آئے ہیں. تو تبلیغ یہ کہتی ہے کہ بھائی سمپل پروگرام ہے، 10 حصے کرو، 9 حصے تم اپنی ضرورتوں کے لیے رکھو. ارے 1 حصہ تو دین کے لیے دے دو. حق کیا ہے؟ حق یہ ہے سب کچھ دے دینا چاہیے. یہ حق ہے دین کا، سب کچھ دے دینا چاہیے. ارے اللہ کا دیا، ہمیں اللہ کو دیے تو ہمیں کیا دیے؟ انیش نے دیا سو
اس کے دین کو دیے تو ہمیں کیا دیے؟ اس کا دیا سوچنا دیے. لیکن وہ بڑا قدردان ہے, بڑا قدردان ہے, اپنے بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے. اگر ایک لگائیں گے تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ 10 ملیں گے. ایک لگاؤ 10 ملیں گے. دنیا کو 9 دیے, اس کا کوئی بدلہ دنیا نہیں دے گی. بے وفا دنیا ہے, بے وفا دنیا ہے. سکندر کہہ کے گیا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں, سب کچھ لگا دیا, سب کچھ لگا کے خالی ہاتھ گیا حسرت کے ساتھ کہ مجھے کچھ ملا نہیں. تو دنیا بے وفا ہے, خالی ہاتھ سکندر کی طرح جائیں گے. ہم مومن مسلمان خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آیا ہے, وہ دنیا سے آخرت کمانے کے لیے آیا ہے, وہ دنیا سے دین کمانے کے لیے آیا ہے. بھائیو ایک حصہ دین کے لیے لگائیں گے, کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ بولو بھائی. ایک کے 10. جو 9 دنیا کو دیے, دنیا بے وفا کو کچھ نہیں دے گی, سب کھا جائے گی, سب کھا جائے گی, اور خالی ہاتھ سکندر کی طرح جائیں گے. ہم نہیں جانا چاہتے اس طرح. یہی ہے ہمارے اجتماع کا پیغام. یہ صرف بیانات سنانے کے لیے نہیں ہے, صرف بیانات سنانے کے لیے نہیں ہے. سن کے کام نہیں چلے گا, ثواب ملے گا, میں انکار نہیں کرتا, لیکن کام نہیں چلے گا. کام چلے گا جب ہم نے اپنے آپ کو بدلیں گے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. ارے کچھ کرو, کچھ کرو, کچھ کرنے کے ارادے کرو, کچھ کرنے کی نیتیں کرو. یہ پیغام ہے تبلیغ کا کہ بدلو, کچھ کرنے کی نیتیں کرو, کچھ کرنے کے ارادے کرو. اور مختصر 10 حصے کر کے ایک حصہ دے دو. اس ایک کا اللہ قدر کرے گا, 10 کے برابر دے گا. 2.5 گھنٹے لگائے, ثواب ملے گا پورا دن اللہ کے راستے میں لگانے کا. 3 دن لگائے, ثواب ملے گا پورا مہینہ اللہ کے راستے میں لگانے کا. چلا لگایا, ثواب ملے گا پورا سال لگانے کا. اللہ ہمت دے, 4 مہینے لگائے, اللہ ان کو ذریعہ بنائے گا قوموں کی ہدایت کا, دین کے دنیا میں پھیلنے کا. اللہ ان کو ذریعہ بنائے گا. یہ پیغام ہے, پیغام. کیا بھائی آخری اجتماع کو گئے تھے؟ کہتے نا. کیا بھائی بولے حضرت؟ بہت اچھا بولے بھائی. ارے کیا جی وہ بول رہا نہیں, بہت اچھا کر کو, اور کیا بولوں. تو یہ پیغام تین باتیں. آج اللہ کا شکر ہے, میں صبح کو بھی کہہ رہا تھا, ہم امریکہ گئے 6 مہینے پہلے, وہاں اجتماع تھے. امریکہ میں اجتماع, کینیڈا ٹورنٹو میں اجتماع, ساؤتھ افریقہ میں اجتماع. آج وہاں کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں سے گئے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر, وہاں جا کر ماسٹرز کیا ہمارے نوجوان لڑکے, اور آج وہاں ان بے حیا فضاؤں میں وہ نہیں ڈوبے, وہ نہیں ڈوبے, ان بے حیا فضاؤں میں دین کا کام کر رہے ہیں. وہ سارے اجتماعات کا مینجمنٹ وہ کر رہے ہیں. اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں, ہم بھی کھڑے ہوں گے, اللہ ہم سے بھی کام لے گا. اس کے لیے 3 باتیں میں بھی بولتا ہوں, تمہیں بھی بولو. سالانہ, پیچھے والے بول رہی ہیں, سالانہ, ماہانہ, روزانہ, کم سے کم اتنا کریں گے بھائی انشاءاللہ. یہ ہمارا آخری اجتماع ہے. شہر کے 4 اجتماع ہوئے, اللہ کا کرم ہے. ہر اجتماع میں الحمدللہ جماعتوں نے کام کیا. 200 جماعتوں نے بنگلور شہر میں کام کیا ہے. گھر گھر گئی ہیں, ایک ایک بھائی کے پاس گئی ہیں, ایک ایک کی تھوڑی مات دے کے بات سمجھائی ہے. بھائیو یہاں سے اب جماعتیں نکلنے والی ہیں, اللہ پاک قبول فرمائے. کوئی بھائی ہمت کرتا ہے, یہ آخری اجتماع ہے, ہمت کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں میں بھی چلتا ہوں. لاکھوں چل رہے ہیں, لاکھوں چل رہے ہیں, دنیا میں لاکھوں چل رہے ہیں. وہ نہیں چل رہے ہیں, ان کو اللہ چلا رہا ہے. وہ نہیں چل رہے ہیں, ان کو اللہ چلا رہا ہے. تو ہم چلیں گے تو ہمیں نہیں چلائے گا اللہ. وہ اللہ کی, وہ اپنے مال سے نہیں چل رہے, اپنی طاقت سے نہیں چل رہے, اللہ کی مدد سے چل رہے ہیں. ہم چلیں گے تو اللہ ہماری ساتھ مدد نہیں کرے گا. ان کو چلا رہا ہے, ہم کو نہیں چلائے گا. کہ بھائیو کسی کے دل میں بات آ گئی, ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو کے کہو انشاءاللہ میں بھی 4 مہینے کے لیے تیار ہوں,
جاؤں گا انشاءاللہ میں بھی 4 مہینے کے لیے, کل جماعتیں جائیں گی انشاءاللہ, میں بھی 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. کون ہمت کرتا ہے؟ اپنی اپنی جگہ پر ہمت کر کے کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, سب کی دعا لے کے اللہ کی راہ میں جاؤ. ہمت کی بات ہے, ہمت کی بات ہے. ارے تھوڑی سی ہمت ہے, چھلانگ لگاؤ, اللہ پار لگا دے گا. چھلانگ لگاؤ, اللہ پار لگا دے گا. سوچتے بڑھ گئے تو یہ پار کی وہ پار, چھلانگ لگائے تو وہ پار. جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا. دیکھو ماشاءاللہ کھڑے ہو رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں, کھڑے ہو رہے ہیں. نقد کل سے 4 مہینے کے لیے کون اللہ کی راہ میں اپنی جان مال لے کر جانے کے لیے تیار ہے؟ ہمت کر کے اللہ کے بھروسے پر. کسی کا بھروسہ نہیں, ہمارا اپنا بھروسہ نہیں. کس وقت موت آ جائے, کس وقت دنیا سے جانے کا وقت آ جائے. دیکھو ماشاءاللہ چاروں طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں. 4 مہینے کے لیے کھڑے رہو, کھڑے رہو, کھڑے رہو, تھوڑی دیر کھڑے رہو, کھڑے ہو جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہو, تھوڑی دیر کے لیے. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلنے کے لیے آئے تھے, اب میں 4 مہینے کرتا ہوں. ایسے بھی لوگ کھڑے ہو جاؤ. اب تک میں چلنے کے ارادے پر تھا, اب میں 4 مہینے کا ارادہ کرتا ہوں. ایسے بھی کھڑے ہو جاؤ. جو نئے بھائی ان کو اللہ نے دل میں ڈالا تو ہمت کر کے چل پڑو, اللہ چلائے گا. اللہ کی مدد سے چلیں گے, اللہ پار لگائے گا. واہ 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 ماشاءاللہ. یہ جتنے کھڑے ہیں نا, یہ سب یہاں سامنے آ جاؤ, آ جاؤ, سامنے آؤ, سامنے یہاں میرے پاس آؤ. آتے جاؤ, آتے جاؤ, آتے جاؤ, آتے جاؤ, آتے جاؤ, آتے جاؤ. جتنے کھڑے ہیں سب آ جاؤ, سب آ جاؤ. کل سے نقد جانے والے ہمارے اجتماع کے دولہا, عصر کے بعد نکاح ہوئے, اب یہ عشاء کے بعد مغرب کے بعد تبلیغ کے نکاح. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, بڑھتے جاؤ, بڑھتے جاؤ, آگے آ جاؤ, کھڑے رہو, یہاں آ کے سامنے کھڑے رہو. ذرا پیچھے ہٹو تمہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ سب کو قبول فرمائے, سب کی جان مال ایمان میں اللہ برکت دے. ارے آمین تو بولو بھائی, آمین کا تو لینا سو دینا سو نوے, دینے میں بخیلی کا تو لینے میں کئی کی بخیلی. آ جاؤ, دیکھو ماشاءاللہ یہ آ رہے ہیں, ان کو آنے دو, راستہ بنا دو ان کے لیے راستہ بنا دو, ان آنے والوں کے لیے راستہ بنا دو. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, ماشاءاللہ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ بھائی. ان کو راستہ بناؤ, جگہ بناؤ. جو سامنے بیٹھے ہیں ذرا پیچھے ہو جاؤ. بھائی تشکیل والے ہیں, بھائی یہاں تشکیل والے ہیں. ارے بھائی تشکیل والے ہیں ماشاءاللہ. وہ تشکیل کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ ادھر لیفٹ میں. دیکھو بھائی, یہ دیکھو تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھو, پردہ دکھ رہا ہے, پردہ. وہاں چلو, وہاں انشاءاللہ تمہاری جماعتیں بنائیں گے, جماعتوں میں جوڑیں گے. کون سی جماعت میں جانا ہے, کس جماعت میں جانا ہے, وہاں انشاءاللہ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں, تمہارے محلوں کے لوگ, تمہاری مسجدوں کے لوگ, وہ تمہاری ترتیب بنائیں گے. چلنا شروع کرو, ادھر چلنا شروع کرو. ماشاءاللہ ادھر سے چلنا شروع کرو, چلنا شروع کرو. چلو چلو بھائی, چلو چلنا شروع کرو. دیکھو ادھر سے آ رہے ہیں, ان کو راستہ بناؤ. ماشاءاللہ بڑا مجمع کھڑا ہو گیا اللہ کی راہ میں جانے کے لیے. راستہ بناؤ, راستہ بناؤ, راستہ بناؤ. تشکیل والے بھی ساتھ جاؤ بھائی, جو ہمارے تشکیل جماعتیں بنانے کے ذمہ دار ساتھی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہر حلقے کے تشکیل کے ساتھی ساتھ چلے جائیں. اب تک جن کی جماعت نہیں بنی, ان کو جماعت میں ابھی جوڑا نہیں گیا, وہ بھی چلے جاؤ. ان کو نہیں معلوم کون سی جماعت میں ان کو جوڑا گیا ہے, وہ بھی چلے جاؤ. اور ہر حلقے کے 3 ذمہ دار جو پہلے سے تشکیل کا کام, جماعتیں بنانے کا کام کر رہے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ جاؤ اور ان کو حلقہ وار بٹھاؤ, اور حلقہ وار بٹھا کر ان کی جماعتوں میں ترتیب دو. وہاں جا کر حلقہ وار بٹھاؤ, یہ مجمع کو تشکیل والے حلقہ وار بٹھا کر ان کی جماعتیں بناؤ. ماشاءاللہ. چلو بھائی, چلو بھائی, چلو. دیکھو ماشاءاللہ کتنا بڑا مجمع جا رہا ہے. ماشاءاللہ نوجوان جا رہے ہیں, اللہ قبول فرمائے. اور آ جاؤ بھائی, دیکھو پیچھے آگے دائیں بائیں جو بھی تیار ہو گیا اس کو یہاں بھیج دو.
جو نقد تیار ہو گیا اللہ کی راہ میں جانے کے لیے اس کو یہاں بھیج دو. چلتے رہو بھائی, چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھو چاروں طرف سے آ رہے ہیں بھائی. جو ادھر ہے نا وہ وہیں سے چلے جاؤ تشکیل کی جگہ پر. جو سیدھے ہاتھ کی طرف تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہیں وہ وہیں سے تشکیل کی جگہ پر چلے جاؤ. بھائی پنڈال کے اندر سے ہی جائیں, باہر نہ جائیں, اندر سے ہی باہر جانے کی ضرورت نہیں. ہاں بھائی اندر سے ہی گزر جائیں. جانے والوں کو راستہ دے دیں, ذرا بیٹھے ہوئے ساتھی ذرا جانے والوں کو راستہ دے دیں, اور جانے والے ساتھی پنڈال کے اندر سے جائیں, باہر نہ جائیں. چلتے رہو بھائی, چلتے رہو چلتے رہو. اور تیزی سے قدم بڑھائیں. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو بھائی وہاں ادھر جاؤ ادھر جاؤ. آگے بھائی سب دیکھو پہنچ گئے وہاں تشکیل کے کمرے کی طرف پہنچ گئے سب. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہاں سے جاؤ, سامنے سے جاؤ, ان کو ذرا راستہ دے دو. اچھا بھائی ایک بات سنو بھائی, جنہوں نے نقد کل سے اللہ کے راستے میں جانے کا ارادہ کیا وہ تو چلے گئے, اور بہت سے وہ بھی ہیں جو ارادہ کیے ہوئے ہیں. کل جماعتیں جائیں گی انشاءاللہ. فجر کے بعد ان سے روانگی کی بات ہوگی, گشت کیسے کرنا, تعلیم کیسے کرنا, گھر گھر جا کے دعوت کیسے دینا, انشاءاللہ اس کو سن کے جانا. فجر کے بعد یہاں ہوگی, جماعتوں میں جانے والوں سے بھی بات ہوگی, اور جو واپس جانے والے ہیں ان سے بھی بات ہوگی کہ وہ واپس جا کر جو ان کا وقت لگ گیا اب وہ واپس جا رہے ہیں تو گھروں کو واپس جا کر کس طرح سے اپنے مقام پر کام کرنا, یہ بھی بات سمجھائی جائے گی. تو وہ جماعتیں فجر کے بعد دونوں باتیں سن کے جائیں, جانے والے بھی واپس ہونے والے بھی. اچھا بھائی جنہوں نے ارادہ کیا وہ تو چلے گئے. ہمارا کیا ارادہ ہے بھائی؟ ارے ہم بھی جائیں گے نا انشاءاللہ, جائیں گے نا انشاءاللہ. پھر گھراں کو کی گزاری. ہاں یہ بولو کہ تیاری کرنے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ تیاری کرنے جا رہے ہیں. تیاری کر کے جلد سے جلد انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے. 4 مہینے تیاری کر کے جلد سے جلد 4 مہینے جائیں گے. کون کون جائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. تیاری کر کے جلد سے جلد 4 مہینے کے لیے اللہ کی راہ میں کون جائے گا؟ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ, یہ تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا. واہ واہ, پورا مجمع کھڑا ہو گیا. کتنا اللہ پاک خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے بندے میرے راستے میں اپنی جان مال لے کر جانے کے لیے کتنے شوق سے کھڑے ہوئے. کتنا اللہ پاک کو خوشی ہوتی ہوگی, کتنا اللہ خوش ہوتے ہوں گے. اللہ سب کو قبول فرما لے. دیکھو پیچھے تک سب کھڑے ہو گئے, آگے پیچھے دائیں بائیں سب جگہ سے کھڑا کر لو. کوئی بھائی ایک آدھ رہ گیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھا بوجھا کے کھڑا کر لو. ارے کوئی 3 چلے نہیں, چلے کے لیے کہتا ہے اس کو بھی قبول کر لو, ان کو بھی کھڑا کر لو. اللہ سب کو قبول فرمائے. اچھا بھائی اتنے بڑے مجمع کے نام کیسا لکھنا؟ کیسا لکھنا بھائی؟ چھوڑو بڑے میاں بیچارے بزرگ آدمی ہیں. ہاں میں ایک آسان راستہ بتاتا ہوں. اپنی اپنی مسجدوں میں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے, اس میں جا کے لکھاؤ کہ ہم اجتماع میں گئے تھے ہوس کوٹے کے, وہاں ہم نے ارادہ کیا 4 مہینے جائیں گے, فلاں مہینے میں جائیں گے. اگر کوئی کسی مجبوری سے چلا جاتا ہے تو بھی لکھا دو کہ چلا جائیں گے فلاں مہینے میں, اول 4 مہینے فلاں مہینے میں جائیں گے. کوئی چلا ہے فلاں مہینے میں جائیں گے. یہ کسے لکھانا؟ اپنی مسجد کی جماعت. روزانہ اللہ کا شکر ہے ہر مسجد میں روزانہ مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے, فکریں کرتی ہے, تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو لکھاؤ کہ ہم نے ہوسکوٹے میں ارادہ کیا فلاں مہینے میں ہم 4 مہینے جائیں گے, فلاں مہینے میں چلا جائیں گے. تو کب جمعہ کو لکھاتی
ارے صبح لکھو بھائی، کل لکھو، کل لکھو. اور میں کتنے باتیں بولیا ذرا بولو؟ 3. اس میں سے کتنے ہوئے؟ اب یہ ہویا کہتے ہوئے یہ کچھ بھی نا. 3 دن کون سے ہفتے میں جائیں گے؟ 4 ہفتے ہیں، جس ہفتے میں تمہارے لیے سہولت ہو 3 دن وہ بھی لکھو کہ 4 مہینے فلاں مہینے میں، چلا فلاں مہینے میں، 3 دن فلاں ہفتے میں. اب کیا باقی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، یاد ہے 2.5 گھنٹے انشاءاللہ ہم فلاں وقت پر دیں گے جو تمہاری سہولت کا وقت ہے، صبح کو، شام کو، دوپہر کو. وہ بھی لکھو، لکھائیں گے نا سب انشاءاللہ. اللہ سب کو قبول فرمائے. تشریف رکھو. ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر مولانا بیان فرمائیں گے، اس کے بعد دعا فرمائیں گے. بنگلور والے، میں بولا مولانا کو 11 سے پہلے کون بھی سوتا نہیں. بہت سے آنکھیں 12 بجتی، بہت سے آنکھیں انہوں 12 بجا کو سوتی. تو خیر ہمیں تو 12 نہیں بجائیں گے تمہارے. تھوڑی دیر بیان ہوگا، پھر دعا ہوگی، اس کے بعد اذان ہوگی یا نماز ہوگی. بیان ہوگا، دعا ہوگی، اذان ہوگی، نماز ہوگی. اتنا بڑا مجمع کہاں ملے گا بھائی؟ اتنا بڑا مجمع دیکھو، جہاں تک نظر آ رہا ہے وہ سب مجمع ہی مجمع ہے. اللہ سب کو قبول فرمائے. تو تھوڑی دیر اطمینان سے بات سنو، اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، پھر اذان ہوگی، پھر نماز ہوگی. اس کے بعد جانا. جتنا وقت گزر رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں گزر رہا ہے. کیا پریشانی کی بات ہے؟ ہر منٹ پر اللہ کی طرف سے ثواب ہے. اللہ قبول فرمائے. فرمائیے مولانا.